السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ محترم حضرات و خواتین، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، آفات اللسان، زبان کی ہلاکتیں اور اس کی آفتیں کیا ہے، یہ انتہائی اہم ترین عنوان ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 17 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو ہر وقت ہر انسان پر مقرر ہے اور وہ اس کے دائیں بائیں اس کی تمام حرکات و سکنات کو، اس کی تمام گفتگو کو اور اس کے تمام اقوال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی قول، کوئی جملہ یا کوئی سینٹنس انسان اپنی زبان سے نکالنے نہیں پاتا کہ فرشتے فوری اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت بڑی چونکانے والی ہے اور ہمیں باخبر کرنے والی ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے والی ہے کہ ہم اپنی زبان کا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں ذکر فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہر انسان کی گردن میں، اس کے شہرک کے قریب رب العالمین نے ایک طائرہ یعنی ایک ایسی چپ لگا دی ہے جو انسان کے تمام کاموں کو، تمام اقوال کو، تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ مکمل ریکارڈر جو انسان کی گفتگو کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی مکمل تصویر کشی بھی کی جا رہی ہے، اس کی مکمل ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے ان تمام حرکات و سکنات کا، اقوال کا، بہرحال انسان جو کچھ بھی کیا ہے دنیا میں، اس سب کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ ایک پکچر کی شکل میں انسان کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا، ایک کتاب کی شکل میں، ایک صحیفے کی شکل میں، اور کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے اپنا نام اعمال پڑھ لے، آج کے دن تیرا یہ ریکارڈر جو دنیا میں ہماری طرف سے مقرر تھا، کرامن کاتبین جو نوٹ کر رہے تھے تیری تمام حرکتوں کو، تیری تمام گفتگو کو، تیری اچھی اور بری ساری باتوں کو، آج تیرے لیے کافی ہے کہ تو کس مقام پر جانے والا ہے۔ تجھے تیرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اصحاب الیمین میں سے ہوگا یا اصحاب الشمال میں سے ہوگا، یہ ساری چیزیں فیصلہ کر دے گی یہ کتاب، یہ ریکارڈر۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے اور اقوال بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے زبان کا صحیح استعمال آدمی کو بہت ساری ہلاکتوں سے بچائے گا، اور اس کا اگر ذرا سا بھی غلط استعمال کر لے تو پھر اس سے تباہی اور بربادی آئے گی۔ اس لیے جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، کہنے سے پہلے سوچ لے، بولنے سے پہلے تول لیں کہ کہیں ہمارے یہ نکلے ہوئے جملوں سے، ہمارے یہ نکلے ہوئے زبان کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہو رہی ہے، یا انسانوں کے دلوں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، یا ہمارے یہ جملے کسی کی ایذا رسانی کا باعث تو نہیں بن رہے ہیں،
عموماً ہم اپنے روزمرہ کے معمول میں اس کا لحاظ نہیں رکھتے، ایل فیل بکتے رہتے ہیں اور زبان بہت لمبی چلاتے ہیں، پہلے بہت کچھ بول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم احساس کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے تیر چلائی تو تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جس طرح وہ تیر واپس کمان میں نہیں آ سکتا، اسی طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ تو زبان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ زبان کو ہمیشہ اچھے کلمات کے ساتھ، خیر کے کلمات کے ساتھ استعمال کریں گے تو انسانوں کے دل بھی ہم جیت سکتے ہیں۔ یہ مشہور جملہ کہ زبان شیریں تو ملک گیری، زبان کو تم میٹھی رکھو تو دنیا پر حکمرانی کرو۔ لیکن آج زبان کا بے دریغ استعمال اور غیر ضروری استعمال، بے جا استعمال یقیناً دلوں کو تار تار کرنے کے لیے، دلوں کو پارا پارا کرنے کے لیے، بلکہ اقوام کو توڑنے کے لیے، سماج و معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی زبان ہے جو آج پوری دنیا میں انسانوں کو بموں سے زیادہ خطرناک کام کر رہی ہے۔ کوئی ایک اسپیکر، کوئی ایک مقرر، کوئی ایک لیڈر اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہے جو دوسری قوم کے لوگوں کو تکلیف کا باعث بنتے ہیں، تو اس سے ملک میں، سماج میں، معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ تو ایک جملہ صحیح استعمال کیا جائے تو ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بن سکتا ہے، اور ایک ہی جملہ اگر ہم غلط استعمال کریں جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، تو وہ ایک جملہ باعث دخول جہنم بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، من یزمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، جو کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، یعنی یہ دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی، اور دونوں پیروں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی اگر وہ ضمانت دیتا ہے تو میں ایسے انسان کو جنت کی بشارت سناتا ہوں، اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حقیقی مسلمان تو اسے کہا گیا کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں، شانتی میں رہیں، سلامتی میں رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی اور سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ غور کریں کہ کیا ہماری زبان سے ہمارا بھائی، ہمارے مسلمان، ہمارے پڑوس، ہمارے برادران وطن اور دوسرے لوگ محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہماری زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں جو دلوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں تو یقیناً ہم بہت برا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زبان کی ہلاکت ہے، یہ زبان کی تباہی ہے۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کون سے مسلمان افضل ہیں، ای الاسلام افضل؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو وہ افضل اسلام والے یعنی افضل مومن ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوفناک چیز، سب سے زیادہ خطرناک چیز جو انسان کو دی گئی ہے، بلکہ اگر اس کو دو زاویے سے ہم اس کا جائزہ لیں تو سب سے اچھی چیز بھی زبان ہے اور سب سے بری چیز بھی زبان ہے۔ اس کے استعمال پر مشتمل ہے کہ ہم زبان کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی زبان کو کھینچ کر فاخذ بلسانی، اپنی زبان کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، یعنی کھینچ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، تو کہا کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ وہ غلط استعمال نہ ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کئی طریقے سے ہوتا ہے، جسم کے کئی اعضاء زنا کرتے ہیں، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، وزنا اللسان المنطق،
والنفس تمنا وتشتہی، یعنی زبان سے غلط الفاظ استعمال کریں گے اور زبان سے برائی کے جملے استعمال کریں گے، فحش منکرات کے جملے استعمال کریں گے، تو یہ زبان کا زنا ہے، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ماحول گرما گرمی کا پیدا ہو جائے اور لوگ تو میں پہ اتر آئیں اور کوئی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی اپنی بات منوانے کے لیے تیار ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے موقع پر جو شخص خاموشی اختیار کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو نجات پاتا ہے، من صمت نجا۔ اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے جس میں بڑے ہی خوبصورت اور محبوب کلمات جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، ان کلمات کا ذکر کیا گیا ہے جو محبوب کلمات ہیں، جو ہمیں ہر وقت اپنی زبان پر جاری و ساری رہنی چاہیے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ تو سبحان اللہ العظیم۔ یعنی نبی فرماتے ہیں دو کلمات، دو سینٹنس، دو جملے ایسے ہیں جو حبیب ہے، محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو بہت ہی محبوب ہے، اور میزان میں بہت بھاری ہے قیامت کے دن، زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں، اور وہ بہت پیارے کلمات، بہت ہی آسان کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پیاری کلمات کو، یہ محبوب کلمات کو ہمیشہ ہم اپنی زبان پہ جاری اور ساری رکھیں۔ اور آج جو چرب زبان ہوتے ہیں، جو بہت اونچا بولتے ہیں، یا جو اپنی زبان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ کی ملمہ کاری کرتے ہیں، جھوٹ کو ملا کر بولتے ہیں، چاہے کسی معاملات میں ہو یا تقریر کے موقع پر ہو یا خطاب کے موقع پر ہو۔ تو ایسے لوگ جو اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں، جھوٹ کو ملا کر، غلط الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے یا ایسے جھوٹے واقعات سنا کر، تو یہ بہت ہی بدترین خصلت ہے۔ اور سب سے بہترین خصلت، سب سے بہترین وصف اور سب سے بہترین عادت انسان کے، ایک مسلمان کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی بیکار، عبث، بے فائدہ گفتگو کو جو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے انسان کا اسلام بہترین اسلام کہا گیا۔ اور جہاں تک سچ اور جھوٹ کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث سناتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے، سچ کا عادی بنتا ہے، تو یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، رات اور دن جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ ملا کر بولتا ہے، تو ایسا انسان یکتب عند اللہ کذابا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کے لیے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو کہتا ہوا پھرے۔ آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹ کو بہت پھیلایا جا رہا ہے، اور جو فیک نیوز پیش کرتے ہیں، جھوٹی خبریں بیان کرتے ہیں، غلط واقعات کو پیش کرتے ہیں، افواہوں کو پھیلاتے ہیں، تاکہ معاشرے میں فتنہ فساد پھیلے اور تاکہ کسی خاص طبقے کو مائٹوٹ کر کے معاشرے میں بدنام کیا جائے، تو ایسے لوگ یقیناً معاشرے کے لیے بہت تباہ کن ہیں۔ اور ایسا میڈیا جو جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو بہت ہی اچھے انداز سے پیش کرتا ہے، پرانی خبروں کو آج کے واقعات سے اٹیچ کرتے ہوئے کسی خاص طبقے کو بدنام کرنا، یہ آج کے کچھ میڈیا کی بری خصلت بن چکی ہے۔ یہ جھوٹی میڈیا، یہ غلط میڈیا، ان کو بھی اس سے باز آنا چاہیے، جس سے ملک اور معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، خاص طور سے
یہ حدیث کو ہم ہمارے معاشرے میں جو لوگ خاص طور سے مسلمانوں میں ایسے مقررین، ایسے واعظین جو ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں، من گھڑت واقعات، اسرائیلی واقعات کو پیش کرتے ہیں اور صحیح حدیثیں نہیں سناتے بلکہ جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں جو سند اور متن کے اعتبار سے جھوٹ ہوتی ہیں، جھوٹی روایتیں ہوتی ہیں. تو سنیے جھوٹی روایتوں کے تعلق سے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی واقعے کو منسوب کر دے، کوئی روایت کو نبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے، وہ ایک جھوٹی بات ہوتی ہے، وہ ایک جو ہے موضوع روایت ہوتی ہے. تو ایسی موضوع روایت کے بارے میں، ایسی جھوٹی حدیث اور روایت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو دیکھا سامعین آپ نے کہ جھوٹی روایت بیان کرنے سے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے سے آدمی کے سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. آج ہم کتنے نیکیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہمارے معاشرے میں لوگ ضعیف روایتوں کو، موضوع روایتوں کو، موضوع احادیث کو بیان کرتے ہیں. اس سے باز آنا چاہیے. صحیح احادیث کے بارے میں سارے ائمہ اکرام کا، محدثین کا یہ اجماع ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، مسلک ہے. اس لیے صحیح حدیث کو روایت کرنا چاہیے، صحیح حدیث کو بیان کرنا چاہیے. ہاں اگر ضعیف حدیث بیان کر رہے ہیں تو ضعیف حدیث کی روایت کو بیان کرنے کے بعد اس کی سند بھی ذکر کر دینا چاہیے اور بتا دینا چاہیے کہ ھذا حدیث ضعیف او موضوع، جو اس کے تعلق سے محدثین نے بیان کیا ہے وہ واضح طور پر بتا دینا چاہیے. اور گھروں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں جھوٹ بولتی ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے، بچوں کو بہلانے کے لیے یا کسی خاص مقصد کی خاطر وہ جھوٹ ان کو سکھاتی ہیں. تو مائیں خبردار ہو جائیں، خواتین اس بات کو اچھی طرح سن لیں کہ جو اپنے بچوں کو غلط بات سکھانے کے لیے وہ جھوٹ بولتی ہیں تو یہ بہت ہی بری حرکت ہے. اور بعض دفعہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ. یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں اور کوئی گفتگو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے ہنسائیں. ایسوں کے لیے ویل ہے. تو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے مذاق کیا تھا، تو جھوٹ میں مذاق جائز نہیں ہے. اور بعض دفعہ لوگ مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں، غلو کر دیتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں بھی، کوئی واقعے کے بارے میں بھی بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، قلابے ملا دیتی ہیں آسمان تک کسی شخصیت کو. تو شخصیات کے تعلق سے بھی ایسی گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی کے اپنے مقام کے اعتبار سے گفتگو کرنی چاہیے. اہل علم کو اہل علم کا مقام دینا چاہیے، اور جس کی جو شخصیت کا جو علم کے اعتبار سے، اس کے عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے. زیادہ مبالغہ آرائی سے اور افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہلاک ہوئے، برباد ہوئے وہ لوگ جو غلو کرتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں کسی معاملے میں. ایسے لوگ جو آپ کے منہ پہ تعریف کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے منہ پہ تعریف کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں، ان کے منہ میں خاک ڈالو، مٹی ڈالو. یہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر لوگ زبان پہ ظاہری طور پر سامنے تو تعریفیں بہت کرتے ہیں، لیکن پلٹتے ہی فوری ان کی برائی بیان کرتے ہیں. یہ معاشرے کی سب سے بری خصلت ہے. اور اسی طرح فحش گوئی، گالی گلوچ، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں فرمایا کہ منافق کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. آیت المنافقی ثلاث،
اور یہ نفاق عملی ہے. اذا حدث کذبا، جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بخاری مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناس یوم القیامت ذو الوجہین، قیامت کے دن سب سے بدترین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہیں، دوغلاپن اختیار کرتے ہیں، جو دو منہ کے ہوتے ہیں. سچا مومن ہر حال میں، ہر وقت تنہائی میں ہو یا معاشرے میں ہو، سامنے ہو یا پیٹ پیچھے ہو، ایک ہی بات کرتا ہے. اور یہ مومن کی علامت بتائی گئی ہے، وہ سچ بولتا ہے. آپ نے مومن کی شان یہ بیان فرمائی لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، فاحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. اور عورتیں بہت ہی لعنت بکتی ہیں، عورتیں بہت ہی لعنت بکتی ہیں، لعنت کے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ناشکری کے کلمات استعمال کرتی ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا. آپ سے صحابہ نے پوچھا کس سبب سے عورتیں جہنم میں ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکثرن العشیر، تکثرن اللعن و تکثرن العشیرہ، کثرت سے عورتیں لعن طعن کرتی ہیں، کوستی ہیں اور زیادہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گی. اس لیے ان امراض سے، ان بری خصلتوں سے بچنا چاہیے. مسلمان کو مسلمان کا احترام کرنا چاہیے، بلکہ ہر انسان کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے. اسلام انسانیت سکھاتا ہے. معاشرے میں اچھے اخلاق والے مسلمان لوگ وہی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق کا بہترین نمونہ انسان کی اپنی زبان سے ہوتا ہے. زبان کے تعلق سے اور بھی بہت ساری آفتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں. میں بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.